بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اور ہم لوگ ختم کرنے جا رہے ہیں کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مطالعہ پاکستان 10th کلاس فار دا فیڈرل بورڈ۔ چیپٹر 6 کا نام ہے پاکستان اور بین الاقوامی تنظیمیں، اور ہم کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا سب سے مشکل لیکچر، اس کے لانگ کوسچنز کے بارے میں۔ چیپٹر نمبر 6 کے بڑے بھائی اس میں کھپ والے جو ہے نا وہ لانگ سوال ہے، یعنی یہ لانگ سوال کرنے کے لیے آپ کو پورا چیپٹر ایک دو دفعہ نہیں تو کم از کم 50 دفعہ لازمی پڑھنا پڑے گا۔ چلیں 50 نہیں پڑھتے 49 دفعہ پڑھ لیں، مگر پڑھنا پڑے گا، تب جا کے لانگ سوال آپ سے حل ہوں گے۔ اور ظاہر بتا ہوئی چیپٹر سے کبھی بھی لانگ آ سکتا ہے۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں۔ اب جیسے کچھ سوال جو ہے وہ بڑے کھپ والے ہیں، مثلا پہلا سوال ہے کہ اقوام متحدہ نے عالمی امن کو برقرار رکھنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بتائیں، اور اس کے مؤثر ہونے کا تجزیہ کریں، یعنی مؤثر ہے تو تب بتائیں، کہاں پر غیر مؤثر ہے وہ بتائیں۔ اب اس میں دیکھیں میں نے کتنے زیادہ پیجز لکھ دیے ہیں، یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے لکھے ہیں کہ اگر آپ خود پردھان بننا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے پیج پڑھ کے ان میں سے جواب بتائیں، ورنہ میں آپ کو ایک اور حل بھی بتانے جا رہا ہوں، مگر پہلے ذرا میری بات سن لیں۔ جیسے 117 اور 118 پیج، ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا۔ اب دیکھیں اس میں مینشن بھی کر دی ہے، یہ آپ کو پیراگراف پڑھنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشن، یہ آپ سمجھے ایک طرح کا سٹارٹ آپ لے رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ہے کیا، یہاں تک سامنے کیا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس طرح 118 پیج پر آ جائیں، یہ پیراگراف آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ دو باتیں ہو گئی، آگے چلتے ہیں، مزید کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کا پیج نمبر 130 اور 131 پہ چلتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو یہی سارے پیراگراف یاد کے لکھ لیں، لیکن یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا، یہ پھر آپ مطلب اس میں کوئی چیز آپ کو چھوڑنی پڑ جائے گی، وہ نقصان ہوگا۔ بہرحال چلتے ہیں آپ آگے دیکھیں، 130 پیج پہ دیکھیں کیا ہے۔ 130 پیج، اس کے بعد یہ دو لائنیں آ گئی جی، کشمیر کا ذرا اب ہم وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا اس نے جو ہے اس کا اثر، اس نے کیا کچھ کیا آج تک۔ کشمیر کی بات کریں تو وہ آج تک حل کرانے میں ناکام ہے۔ یہ ہو گیا دو لائنیں۔ 131 پیج پہ آ جائیں، یا پھر آپ کریں گے کشمیر کے مطلب کو ناکامی کئی وجوہات ہیں، نظام کی کمی، بھارت کا دو طرفہ طریقہ کار کو ترجیح دینا۔ اچھا، یہ جو شارٹ کوسچن ہم نے 2 شاید کیا تھا جس میں وجہ پوچھی گئی تھی، تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ یہ والا بھی جواب آپ دے سکتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ جواب کہا تھا کہ یہاں سے 3 پوائنٹس کر دیں، یہ بتایا تھا ناکامی، یہ والا۔ آپ چاہیں تو یہ جو 131 پیج کے بالکل آخر میں 2 لائنیں، 131 کی 1 لائن اور 132 کی 2 لائن، آپ یہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس شارٹ کوسچن کا جواب ہے۔ شارٹ کوسچن کون سا، یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا۔ یہ پہلا جو شارٹ کوسچن تھا، اس کا جواب وہی 131 پیج پہ میں نے ٹھیک لکھا تھا، شاید وہاں پر میں نے منشن کرنے میں اس کی غلطی کر دی تھی۔ اچھا، یہ بالکل یہ تھا، اس کا جواب یہ بہتر ہے۔ یہ 131 کی 1 لائن ہے اور یہ 132 کی 2 لائن ہے۔ لانگ کوسچن میں بھی آپ نے یہی 3 باتیں لکھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد چلیں جناب، تو مزید ابھی یہ لانگ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ بھی بور ہو رہے ہیں اور میں بھی بور ہو رہا ہوں کہ یار یہ سوال ہے، یہ پورا چیپٹر ہے، یہ ہے کیا۔ اس طرح پھر جناب آگے جا کے پھر کچھ کہانی لکھی ہوئی ہیں، فلسطین کا ذکر آئے گا، افغانستان کا ذکر آ جائے گا، اس کے بعد یہ آخری پیراگراف آ جائے گا، یہ والا جس میں پورا کا پورا آپ نے آخر میں خلاصہ اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے، یہ والا پیراگراف ہی اوپر آنے جا رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھپ بن جائے گی۔ آپ کیسے کریں گے اس کو، اس کا آپ کو میں آسان حل بتانے جا رہا ہوں۔ موبائل آپ کے پاس ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، آپ چاچے جی پی ٹی کو یعنی چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کریں۔ جی پی ٹی کو اوپن کرنے کے بعد جناب یہاں پر وہی سوال لکھیں جو ابھی یہ سوال کتاب کا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی امن کو برقرار رکھنے میں کردار اور اس کے مؤثر ہونے کا تجزیہ کریں۔ لکھنے کے بعد جو ہی انٹر کریں گے، دنیا حیرت انگیز طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاچا جی پی ٹی کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ جناب پہلے وہی بات بتانے جا رہا ہے کہ کیسے وجود میں آئی ہے۔
اس کے بعد اس کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی کوسن کا کیا کردار ہے دنیا میں, امن مشنز کا کیا کردار ہے. کیا شاندار دیکھیں جواب اس نے دیا. سفارتی کوشش کیسی ہے, یونائٹڈ نیشن کا SCR کیا کاری ہے, جوہری عدم پھیلاؤ میں کیا کام ہو رہا ہے. اب سوال کا دوسرا حصہ کہ وہ کتنی مؤثر ہے. اب مؤثر میں بھی اس نے 2 حصے بتا دیے ہیں کہ کہاں کا مؤثر تھی, اس نے کئی جگہوں کو روکا, امن مشن نے کامیابی حاصل کی, عالمی اتفاق رائے پر تھا, لیکن اس کا نیگیٹو اثر بھی ہوا ہے کہ ویٹو پاور کا استعمال غلط ہوا ہے. جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کئی دفعہ اپنا منمانی کرتی ہیں, جیسے شام کو آپ حالات دیکھ لیں, یوکرائن کے تنازعات دیکھ لیں. بعد امن مشن ناکام بھی ہوئے ہیں, جیسے روانڈا میں, بوسنیا میں نسل کشی ہوئی, شاندار خوفناک طریقے سے نسل کشی کی گئی. انصاف میں عدم توازن بھی ہوا ہے بعض دفعہ, اور عمل درآمد کا فقدان بھی ہے. تو یہ سوال آخر میں نتیجہ آ جائے گا کہ چکر ہے. یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں جناب طریقہ. تو یہ بہترین طریقہ ہے, اس کو ایسے کر کے اس کو پھر کاپی میں لکھ لیں یا اس کو فوٹو کاپی کرا لیجیے گا. یہ 2 صفحوں کا شاندار سوال بن جائے گا. واپس آتے ہیں جی. اس طرح باقی جو سوال ہیں وہ بھی آپ چاہیں تو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں جو دوسرا لانگ سوال ہے وہ تقریباً سیدھا سیدھا ہے, کتاب سے ہو جاتا ہے. جو ہو جاتا ہے وہ تو کتاب سے کر لیں, جو نہیں ہو پا رہا وہ پھر بہتر ہے کہ چاچا GPT سے کریں. اب دیکھیں یہ جو سوال چوتھا سوال ہے یہ بھی یہاں سے کوئی فائدہ نہیں کرنے کا. یہ بھی 8-10 صفحوں پہ 2-2 3-3 4-4 لائنیں ساری, کیونکہ تمام تنظیموں کا بتانا ہے, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے, یہ لمبا کام جانا ہے. اس کو بھی آپ چیٹ GPT سے اس کے جواب سرچ کریں, ورنہ یہ پیج نمبر شک نوٹ کر لیں. ہم سوال نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں. OSCE کیا کری ہے. OSCE کا تقریباً سیدھا سیدھا سوال بن جاتا ہے. 126 پیج نکالیں. یہ یہاں سے نشان لگانا شروع کریں. لانگ کوسچن نمبر 2 میں نے مینشن کر دی ہے. OSCE میں کیا کردار ہے, کب بنائی گئی, کیوں بنائی گئی. مسکسا پر جب ایک جو ہے نا وہ شرپسند یہودی نے آگ لگا دی, سین میں آتشزدگی ہو گئی. پھر رباط میں سارے اکٹھے ہوئے. رباط از دا کیپٹل آف موراکو. OSCE کا پاکستان جو ہے نا وہ اولین رکن ہے. پھر OSCE نے ہمیشہ فلسطینی کے حقوق کی حمایت کی ہے. ایک پیراگراف ہو جائے گا, مطلب کشمیر پر ہمیشہ حمایت کی ہے. یہ مطلب کہ یہ والا پیراگراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہاں تک بڑا ہے جو ہم نے شارٹ نمبر 5 بھی کیا تھا. پھر جو شارٹ نمبر 2 کیا تھا وہ یہاں تک وہ بھی کر دیں, وہ کر دیں. پھر جو ابھی دہشت گردی والا سوال شارٹ نمبر کیا تھا وہ بھی کر دیں, وہ بھی سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہاں تک کر دیں. یہ 3 لائنیں, اور آخر میں یہ والی لائن کر دیں یہاں سے لے کر اور یہاں تک تسلیم کیا جائے. اور پھر انسانیت کی امدادی کوشش OSCE کر رہی ہے, بین المذاہب مکالمہ کر رہا ہے, اور سوال یہاں پر ختم ہو رہا ہے. یہ سوال سیدھے سیدھے سوال تھا. تیسرا جو لانگ کوسچن ہے وہ بھی تقریباً کتاب سے ہو جائے گا. سارک اور OSCE کے درمیان اب اس کا 2 حصے ہیں. سارک اور ECO کو آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اب کمپیریزن کا بہتر تو یہ ہے کہ وہی بات آپ چیٹ GPT سے کمپیریزن کر لیں, نہیں تو پھر 123 اور 124 پیج پہ سارک کا ذکر ہے, جبکہ 135 اور 136 پیج پہ ECO کا ذکر ہے. تو اس میں جو سرد پیراگرافس ہیں تعاون والے اور اقتصادی انضمام والے وہ آپس میں وہ لکھ لیں, اوپر نیچے کر کے لکھ لیں, جیسے 123 اور 124 پیج نکالتے ہیں. and 124. اب یہ سارک آ گئے. اب اس میں یہ نہیں بتانا کہ سارک کیسے بنائی گئی ہے, موٹی موٹی باتیں بتانا جس میں ذکر ہے تعاون کا. یہ والا اس میں آ جائے گا جی لانگ کوسچن 4, یہ والا پیراگراف اس میں آ جائے گا. ایک تو یہ آلریڈی میں نے مینشن کیے ہوئے یہ آ جائے گا, اور یہ سرحد پار والا 2 پیراگراف یہ آگے, ایک پیراگراف اور 2 پیراگراف 124 پیج پہ صرف ایسا کر دیں اور شارٹ کر دیں. یہ 2 پیراگراف 124 پیج پہ لکھ دیں. اس کے بعد 135 پیج پہ دیکھتے ہیں جو کہ ECO والا ٹاپک ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی وہی سیم پیراگراف لکھا ہوا ہے, تجارت رابطے کا فروغ, مگر یہ اب ECO کا ہے. لانگ کوسچن 4 میں نے مینشن کیے ہوئے. توانائی کے بنیادی ڈھانچے والا یہ بھی کر دیں, تو بس یہاں تک بڑا ہے کیونکہ سارا نہیں پوچھا گیا تھا, صرف اقتصادی, تو یہ ایسے کر دیں. 2
पॉइंट जो है ये कर दें पेज नंबर 136 के। इसमें सिर्फ थोड़ा मिसाल लगा दें कि जैसे 135 पेज पे लिखा हुआ है कि ईसीओ क्या थी, तो ये इसमें बता दें। इस तरह 124 पेज पे लिखा हुआ था कि सार्क है, तो वो बता दें। और दो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ऐसे कर दें, तो बस ठीक हो गया ये दो पॉइंट्स। अब पीछे रह गया सवाल नंबर 4। वो मैंने कहा कि यहाँ से टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा पेज नंबर आप नोट कर लें तो कर लें, मगर फायदा कोई नहीं है, खप है। ये देखिए कितने ज़्यादा पेजेस पे ये सवाल है, डिफरेंट पेजेस, पूरी किताब बन गई। दो लाइनें करते जाएं इकट्ठी। तो ये भी आप चैट जीपीटी से ये वाला कर लें, ये दोनों सीधे सीधे कर लें। ये किताबें हैं मतलब फ़लस्तीन 132 एंड 133 पेज पे है। 132 पेज निकालते हैं, ये वही अक़वाम मुत्तहिदा वाला है। ये फ़लस्तीन का मसला। अब इसमें ये आगे हेडिंग नहीं देना, नाकामी वाला सिंपल हेडिंग देना है, मतलब फ़लस्तीन। वो करने के बाद जनाब आपने ये बताना है कि आज तक क्यों हल नहीं हो सका उसमें ये। अब यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के लफ्ज़ कम से कम इस्तेमाल करना है, बल्कि उसकी जगह एक जनरल आपने अल्फाज यूज़ कर देने हैं, क्योंकि सवाल को हम यूनाइटेड नेशन के तौर पर नहीं कर रहे, हम सवाल को एज अ हल के मतलब फ़लस्तीन के मसले के तौर पर कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी इसमें शामिल हो जाएगा और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा फ़लस्तीन की तकसीम। और यहाँ पर जो सवाल आपका कमज़ोर किया है यहाँ तक हासिल की जा सके तक, और यहीं से फिर अगला पार्ट सेकंड शुरू हो रहा है, अफगानिस्तान का मसला। तो ये दोनों साथ साथ थे। ये अफगानिस्तान का मसला आ गया, इशू था क्या, तवील मुद्दती तनाज़ था, अदम इस्तेकाम है, अफगानिस्तान माशा सियासत की तकसीम है, गैर मुल्की अनासर का असर रसूख है, तालिबान और मज़ामती ग्रुपों का वहाँ पर अरूज है, उनका कंट्रोल है, राज है, हुकूमती मसाइल है, करप्शन है, और यूनाइटेड नेशन क्यों हल नहीं कर पा रही, वो भी शामिल करके इस्तवार की ये तक ख़त्म हो जाए। तो ये जनाब थे आपके मशहूर आलम लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर भी ख़त्म, किताब भी ख़त्म, और मैं भी आप इंशाल्लाह 5-6 दिन रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ईद चीज़ गुजारते हैं, आप भी रिलैक्स करें। उसके बाद शुरू करूँगा मैं, नई किताब आ चुकी है 100 मार्क्स की इस्लामियात की, फेडरल बोर्ड और पंजाब की सेम है, वो करें, वो मैं करूँगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर की भी नई किताब आ चुकी है, वो भी करेंगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर की भी नई किताब आ चुकी हैं, वो भी देखते हैं कि कितना टाइम है। तो बहरहाल फ़िलहाल जनाब अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। ईद मुबारक इन एडवांस। पाकिस्तान जिंदाबाद।